ناظرین، خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے جس کی مکمل تاریخ ہم آپ کو اپنی اس سیریز ہسٹری آف اوٹومن ایمپائر میں سنا رہے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی یہ داستان اب اپنے اس دور میں داخل ہو چکی ہے جب یہ عظیم الشان سلطنت اپنے عروج کے دن دیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ اپنے زوال کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اس سیریز کی 19ویں قسط میں ہم نے آپ کو سلطان محمد رابع کے دور حکومت کے بارے میں بتایا تھا۔ اس قسط میں ہم آپ کو ان کے جانشین سلطان سلیمان ثانی کے بارے میں بتائیں گے۔ سلطان سلیمان ثانی 36 برس تک قید میں کیوں رہے اور اتنی طویل قید کے بعد وہ سلطنت عثمانیہ کے حکمران کیسے بنے، یہ آپ جان سکیں گے اس ویڈیو میں، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر پسند آئے تو لائک، کامنٹ اور شیئر بھی کر دیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس کہانی کا آغاز کریں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ تاریخ کی اس عظیم الشان داستان کی کوئی بھی قسط آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ 15 اپریل 1642 کو پیدا ہونے والے سلطان سلیمان ثانی کے والد سلطان ابراہیم اور والدہ آشوب خان تھیں۔ سلیمان ثانی اپنے بھائی محمد رابع سے صرف 3 ماہ چھوٹے تھے اور 1648 میں جب ان کے والد کو تخت سے معزول کیا گیا تو محمد رابع نئے سلطان بنے، جن کی کہانی ہم آپ کو اس سیریز کی 19ویں قسط میں سنا چکے ہیں۔ 1651 میں سلیمان ثانی کو توپ کاپی محل میں قید کر دیا گیا۔ یہ ایک پرتعیش قید تھی جو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ حکومت کرنے والے سلطان کے بھائیوں کو قتل کرنے کی بجائے قید کر دیا جاتا تھا کہ وہ سلطان کے خلاف کوئی بغاوت نہ کر سکیں۔ عثمان ثانی 36 برس تک اس قید میں رہے اور 1687 میں اس وقت آزاد ہوئے جب ان کے بھائی سلطان محمد رابع کو ایک بغاوت کے نتیجے میں تخت سے معزول کر دیا گیا۔ 8 نومبر 1687 کو سلطان عثمان ثانی نے اقتدار سنبھال لیا اور یوں وہ سلطنت عثمانیہ کے 20ویں حکمران بنے۔ 3 دسمبر 1687 کو وہ سلطان ایوب مسجد گئے جہاں وزیر اعظم محمد آفندی اور جنسریز کے چیف مصطفیٰ آغا نے سلطان کو عثمان غازی کی تاریخی تلوار پیش کی اور اگلے ہی دن وہ پہلے جمعے کی امامت کے لیے آیا صوفیہ مسجد گئے جہاں انہوں نے عوام سے خطاب کیا۔ سلطان سلیمان ثانی کے اقتدار سنبھالنے کے کچھ عرصہ بعد ہی سلطنت عثمانیہ کو ایک بڑا دھچکا لگا جب 1687 میں موہیکس کی دوسری جنگ میں عثمانی فوج کو شکست ہو گئی۔ 1688 میں جب آسٹریا کی فوج تیزی سے سلطنت عثمانیہ کے خلاف پیش قدمی کر رہی تھی تو سلطان سلیمان ثانی نے اس وقت کے مغل شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر سے مدد کی درخواست کی، مگر کیونکہ اس وقت زیادہ تر مغل فوج دکن کی جنگ میں مصروف تھی، اس لیے اورنگ زیب عالمگیر نے اتحادی ہونے کے باوجود سلطان سلیمان ثانی کی درخواست نظر انداز کر دی اور عثمانیوں کی کوئی مدد نہ کی۔ اس دور میں مسلسل جنگوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے خزانے پر بہت زیادہ بوجھ پڑا اور سلطنت کا خزانہ خسارے کا شکار ہو گیا۔ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے سلطان سلیمان ثانی نے شراب پر ٹیکس عائد کر دیا۔ اگرچہ اس وقت سلطنت میں شراب کی فروخت پر پابندی تھی، مگر گھروں اور دکانوں میں بہت سے لوگ پھر بھی شراب فروخت کر رہے تھے۔ سلطان نے اس فروخت کو روکنے کی بجائے اس پر فی گیلن 8 سونے کے سکے ٹیکس عائد کر دیا۔ 25 اکتوبر 1689 کو سلطان سلیمان ثانی نے فاضل مصطفیٰ پاشا کو اپنا وزیر اعظم مقرر کیا، جس کی قیادت میں 1690 میں بلگراد کے علاقے کو دوبارہ سے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ اسی کے دور میں آسٹریا کی پیش قدمی کرتی ہوئی فوج کو سیربیا میں روک دیا گیا اور مقدونیہ میں ہونے والی بغاوت کو بھی کچل دیا گیا۔ فتوحات کا یہ سلسلہ شاید مزید جاری رہتا، مگر سلانکا مین کی جنگ میں فاضل مصطفیٰ پاشا آسٹریا کی فوج سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ 8 جون 1691 کو سلطان سلیمان ثانی بیمار ہو کر کوما میں چلے گئے اور اسی حالت میں انہیں ایدرینا لایا گیا۔ 22 جون 1691 کو سلطان اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے جسد خاکی کو برف میں محفوظ کر دیا گیا۔ جب ان کے بھائی احمد نے اقتدار سنبھالا
तो उनकी मैयत को सुलेमानिया मस्जिद में सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट के पहलू में दफन कर दिया गया। नाजरीन, ये कहानी अभी जारी है और इस अजीमुशान सल्तनत की ये सनसनीखेज दास्तान एक नए मरहले में दाखिल होने वाली है। इस सल्तनत का अगला वारिस कौन बना और उसके दौर में क्या हुआ, ये जानने के लिए इस सीरीज़ की अगली किस्त लाजमी देखें। और अगर आप ये चाहते हैं कि अगली किस्त आपको बर वक्त मिल जाए तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए।